اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبع سببا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 85 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں نہ تو کوئی وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، بلکہ آیت جو ہے کل 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ فا ہے جو کہ حرف ہے، اتبع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اتبع یتبعو اتباعن۔ خان صاحب نے اس کے ایک معنی لکھے ہیں کسی کے پیچھے لگنا، اور دوسرے معنی لکھے ہیں کسی کو کسی کے پیچھے لگانا، تو دونوں معنی اس کے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ آخری لفظ ہے سببا، جو کہ ایک مرتبہ پھر استعمال ہوا ہے، پچھلی آیت میں بھی یہ استعمال ہوا تھا اور اس کے میں نے مختلف معنی آپ کے سامنے کیے تھے، جس میں سے ایک معنی رسی کے کیے تھے، ایک معنی جو ہے وہ سامان کے کیے تھے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے کیونکہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اتبع فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور سبباً جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو سببا کا ترجمہ ہم سامان کے ساتھ کریں، رسی کے ساتھ کریں، کس طرح کریں؟ تو عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا۔ اب اس کی ڈیٹیل انہوں نے یہ دی ہے کہ تبیہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ گیا، اور اتبع باب فعل میں جب استعمال ہو تو اس کے معنی ہے ساتھ لے گیا، یعنی اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے اور پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے ایک لمبے سفر کی تیاری کی، اور اس کے لیے درکار افواج، اسلحہ اور سامان سفر ساتھ لے کر مغرب کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں ہر مقابل کو زیر کرتا ہوا اور ہر رکاوٹ کو رونتا ہوا زمین کے اس حصے تک جا پہنچا جہاں تک اس وقت آبادی موجود تھی اور سفر ممکن تھا۔ اس سے آگے سمندر سے پہلے وسیع و عریض دلدلی علاقہ تھا جس میں نہ خشکی کے ذرائع سے سفر ہو سکتا تھا نہ بحری ذرائع سے۔ وہاں اس نے سورج غروب ہونے کا مشاہدہ کیا تو وہ اسے ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ آگے سمندر کے اثر سے اور چشموں کی کثرت سے زمین دلدل اور کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ جس طرح سمندر، صحرا یا میدان میں سے جو چیز بھی سامنے ہو، سورج اسی میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہے، انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ قرآن نے ذوالقرنین کا مشاہدہ بیان فرمایا ہے اور اب بھی دیکھنے والے کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ اصل حقیقت دوسری جگہ بیان فرمائی ہے، فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ باقی ڈیٹیل بھی انہوں نے دی ہے، اور مزید اس کی ڈیٹیل جو آج کل سوشل میڈیا پہ سببا لفظ کے حوالے سے بہت بحث ہو رہی ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پر میں نے آپ کے سامنے ایک رائے جو ہے وہ رکھ دی ہے، باقی آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ ترجمہ میں نے پہلے ہی آپ کو عبدالسلام صاحب کا سنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔